السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو کا بیان، یعنی وہ احکام جن کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 2، اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ نمبر 4، کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ترک واجب ہے، مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں بلکہ واجبات تلاوت سے ہے، لہٰذا سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ نمبر 5، فرض چھوڑنے سے نماز چلی جاتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ نمبر 6، سنتیں مستحبات، مثال کے طور پر ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات انتقالات اور تسبیحات کے چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، نماز میں اگرچہ 10 واجب چھوڑ دیے جائیں، سہو کے لیے 2 ہی سجدے کافی ہوں گے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 9، قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 10، قرأت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 11، سجدہ سہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا واجب ہے، التحیات پڑھ کر سلام پھیریں۔ نمبر 12، امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 13، اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 14، قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یاد رہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی، اسی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 15، کسی قاعدہ میں تشہد سے کچھ رہ گیا ہو تو سجدہ سہو واجب ہے، نماز نفل ہو یا فرض۔ آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔